سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21 کے اندر، 4 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے ایک ہی مضمون بیان کیا ہے اور 2 باتیں اللہ پاک نے بڑی خاص ارشاد فرمائی ہیں، سمجھ آ جائیں تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ 4 آیتیں آج سمجھیے ذرا، آپ یقین جانیں دل کھل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، دماغ کھل جائے گا۔ اللہ پاک نے 2 مختلف طبقوں کی بات کی، 2 گروہوں کی بات کی، ایک ہیں طالب دنیا اور ایک ہیں طالب آخرت۔ اب آیت سنیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ یہاں تک ایک بات اب سمجھیے، جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کے، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں ان میں سے جسے چاہتے ہیں۔ بس 2 باتیں اللہ پاک نے فرما دیں، جو دنیا کے طلبگار ہیں ہم انہیں دے دیتے ہیں، جو دنیا کے طلبگار ہیں ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں، اور جسے دیتے ہیں اسے اتنی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ ما نشاء لمن نرید، یہ 2 لفظ ہیں جی، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں اور جس کے لیے ہم چاہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، گرا دیتے ہیں اس کو جہنم میں۔ دنیا کا طلبگار، اسے مل گئی دنیا، یہ نہیں ہے، اللہ پاک یہ نہیں فرماتا کہ ہم اسے دنیا سے محروم رکھتے ہیں، نہیں، ہم اسے دنیا دیتے ہیں جسے چاہیں اور جس کے لیے چاہیں، لیکن اسے گراتے کہاں ہیں؟ جہنم میں۔ یصلاھا مذموما مدحورا، تاپے گا وہ اسے، جہنم کو تاپے گا، جہنم کی آگ کو تاپے گا اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا ہوگا، قابل نفرت ہوگا، اسے ہر کوئی دھتکارے گا، ہر کوئی دھکے دے گا، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اس کی کہیں عزت نہیں ہوگی۔ یہ بات ہو گئی مکمل طالب دنیا کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی طالب آخرت کی۔ وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے آخرت کا اور وہ جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، پس یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی ہر کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ کریم نے طالب آخرت کی بات ارشاد فرمائی۔ یہ فرق بھی مد نظر رکھیے گا، ادھر اللہ کریم فرماتا ہے ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے ہم چاہیں گے اسے ہم دنیا دے دیں گے، لیکن یہاں کوئی بات یہ نہیں فرمائی ما نشاء لمن نرید کہ آخرت ہم اسے عطا کریں گے جس کے لیے ہم چاہیں گے اور جتنی ہم چاہیں گے۔ دونوں باتیں اٹھا دیں اور دونوں قیود، دونوں پابندیاں، دونوں حدود اٹھا کر وہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، آخرت کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اور جتنی کوشش کرے گا اس کی کوئی کوشش رائے گاں نہیں جائے گی، اس کا اٹھا ہوا کوئی قدم ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا تو ہم جسے چاہیں گے اسے دیں گے نا، اور جتنی ہم چاہیں گے اتنی ہم دیں گے، لیکن آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کی کوئی کوشش رائے گاں نہیں ہوگی، اس کا ہر قدم اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس کی ہر نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اب یہاں اللہ کریم نے 3 علامتیں بیان فرمائیں طالب آخرت کی، اور یہ تینوں علامتیں بہت قابل توجہ ہیں۔ اللہ کریم نے پہلی بات فرمائی من اراد الآخرۃ، جو آخرت کا طلبگار ہو۔ اب اس میں ایک علامت بیان ہو گئی کہ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہی نہیں ہے۔ آخرت کا طلبگار
یہ نہیں ہو سکتا کہ طالب آخرت بھی ہو اور پھر طالب دنیا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا طلبگار صرف آخرت کو ہی چاہتا ہے۔ کیسے؟ بھئی دیکھیں نا، ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی کر۔ تو دنیا کا سوال کرنا کوئی برا بھی نہیں ہے، دنیا کی بھلائی چاہنا کوئی برا بھی نہیں ہے، اچھا ہے۔ اللہ سے دنیا کی اچھائی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ سے بولیے آخرت کی اچھائی بھی مانگنی چاہیے۔ لیکن برائی اس وقت شروع ہوتی ہے، ایک آدمی کا عذاب یا ایک آدمی کا برا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کام آخرت کا کرے اور چاہے دنیا کو۔ ایسے لوگ ہیں نا جو کام آخرت کا کرتے ہیں چاہتے دنیا کو ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز دنیا کا کام ہے یا آخرت کا؟ بولیے نا، آخرت کا کام ہے، لیکن وہ اس نماز سے آخرت کمانا نہیں چاہتا، دنیا کمانا چاہتا ہے۔ لوگ میری تعریف کریں، مجھے نمازی کہیں۔ حج کیا، حج بولیے کس کا کام ہے، آخرت کا یا دنیا کا؟ آخرت کا، لیکن وہ آخرت کمانا نہیں چاہتا، کر کے حج اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا چاہتا ہے اور اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دیتا ہے الحاج میاں فلاں چودھری صاحب جی۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ دنیا کما لی، دنیا کمائی نا، پھر آخرت تو نہیں کمائی۔ تو اللہ پاک نے بڑی خاص بات ارشاد فرمائی، طلبگار دنیا کا نہ بننا، طلبگار آخرت کا بننا۔ کام دنیا کے بھی کر کے، کام دنیا کے بھی کر کے اس سے دنیا نہ چاہنا، آخرت چاہنا۔ اب وہ رب تو اپنے بندوں سے یہ فرماتا ہے کہ کام بھلا تم دنیا کا کرو لیکن کماؤ آخرت کو۔ کتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو کام آخرت کا کر کے آخرت نہیں کماتے، صرف دنیا کماتے ہیں۔ اگر میں یہاں ممبر کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کر کے، یہ کام دنیا کا ہے کہ آخرت کا؟ آخرت کا کام ہے نا۔ ممبر پہ بیٹھ کے وعظ کرنا، قرآن کا درس دینا، ترجمہ کرنا، تشریح کرنا، کام آخرت کا ہے، لیکن میں آخرت کمانا نہیں چاہتا۔ ایک تو چاہتا ہوں مجھے مہینے کی تنخواہ مل جائے، اور دوسرا چاہتا ہوں کدے میری بلے بلے ہو جائے نا، کدے میرے اشتہار لگ جان، کدے میرے نا دے جھنڈے لگ جان گلیاں دے وچ۔ تو پھر کیا ہوا؟ کام آخرت کا کیا، کمائی دنیا۔ تو اللہ پاک نے پہلی علامت بیان کی، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ صرف آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس کے اندر دنیا کی ہرس نہیں ہوتی، دنیا کا لالچ نہیں ہوتا، وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ من اراد الآخرۃ، پہلی علامت ہو گئی۔ دوسری علامت وسعی لہا سعیہا، آخرت کے لیے کوشش بھی تو کرے نا، آخرت کمانے کے لیے کوشش بھی تو کرے۔ بھئی دنیا کمانے والا دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے نا جی، ہر کام کرتا ہے، سارے جتن کرتا ہے، سارے پاپڑ بیلتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے، ہر محنت کرتا ہے، موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، وہ دنیا کمانے کے لیے مگن رہتا ہے، سرگرم عمل رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، ہر وقت اپنے کام میں جتا رہتا ہے، دیوانہ وار پاگل بنا ہوا ہے دنیا کے لیے۔ تو اگر دنیا کمانے والا اتنی دوڑ دھوپ کرے، آخرت کمانے والا صرف نعرے لگائے بس، صرف زبانی جمع خرچ کرے بس، صرف زبانی دعوے کرے بس، میں جی مسلمان، میں جی مومن، میں جی متقی، میں نمازی، میں حاجی، میں غازی، میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، صرف زبان سے دعوے کرے بس، زہد کے، تقوی کے، ورع کے۔ آج ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو صرف ڈھونگ رچاتے ہیں کہ جی ہم تو صرف آخرت چاہتے ہیں، ہم تو صرف آخرت کے طلبگار ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، اندر ان کے دلوں کے اندر دنیا کی ہرس، دنیا کا لالچ، اور اوپر زبانی دعوے ہم تو جی آخرت کے طلبگار ہیں۔
اللہ پاک فرماتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، صرف کوشش نہیں کرتا، بہت اچھی طرح کوشش کرتا ہے، پوری طرح کوشش کرتا ہے۔ اسے آخرت کمانے کے لیے جس طوفان سے لڑنا پڑے لڑ جاتا ہے، اس کی راہوں کے اندر کانٹے بھی بچھائے جائیں وہ ہر کانٹے کو پھول سمجھ کے قبول کرتا ہے۔ آخرت کا طلبگار کسی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، کسی دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا، کسی درد کو درد نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے اے دکھو تم آؤ، تم میری زندگی میں آؤ گے، میری آخرت اور سنور جائے گی، میری آخرت اور کامیاب ہو جائے گی۔ وہ گھبراتا نہیں تکلیفوں کے اوپر، دکھوں کے اوپر، بیماریوں کے اوپر، اور اسے دین حق کی خدمت کے لیے جو کوشش کرنی پڑے اپنے طور پر، اپنی بساط کے مطابق وہ ہر کوشش کرتا ہے۔ کبھی سست نہیں ہوتا، کبھی بزدل نہیں ہوتا، کبھی کنجوس نہیں ہوتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ اس کے سامنے بولیے صرف کیا ہے؟ آخرت۔ اسے طلب ہے تو صرف آخرت کی۔ آگے اللہ پاک نے تیسری علامت بیان فرمائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تیسری شرط یہ ہے نمبر 1 آخرت کا طلبگار ہو، نمبر 2 اس کے لیے سچی محنت بھی کرے، لگن سے کرے، جد و جہد سے کرے، مشقت سے کرے، ریا سے پاک ہو کر کرے، خلوص سے کرے، للہیت سے کرے۔ اور تیسری شرط یہ کہ وہ مومن بھی تو ہو نا، کہیں ایسا نہ ہو بد عقیدگی کا شکار ہو جائے، گمراہی کا شکار ہو جائے، کہیں وہ شرک کی طرف چلا جائے، کہیں وہ اس کے عقائد، اس کے نظریات متزلزل ہو جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اگر وہ حالت ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ مومن رہے، صبح مومن رہے، شام مومن رہے، رات مومن رہے، دن مومن رہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ حالت ایمان کے اندر بسر ہو، تو پھر جب وقت آخرت کا آئے گا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ پاک فرماتا ہے جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہوں گی اس کی زندگی کا اٹھایا ہوا ہر قدم اللہ کے ہاں ڈھیروں برکتیں حاصل کرے گا، نیکیاں حاصل کرے گا، اس کی ہر نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اس کا تھوڑا سا بھی نیک عمل رب ضائع نہیں کرے گا۔ پھر تو حالت یہ ہوگی نیکی 1 کرے گا ثواب 10 کا ملے گا، نیکی 1 کرے گا ثواب 70 کا ملے گا، نیکی 1 کرے گا ثواب 700 کا ملے گا، نیکی 1 کرے گا ثواب 1000 کا ملے گا، نیکی 1 کرے گا ثواب رب چاہے گا تو بے حد و بے حساب عطا فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 کے اندر اللہ پاک نے پھر دونوں کی بات جوڑ کے ارشاد فرمائی۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کے قرآن پر، اپنے رب کے کلام پر۔ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ پاک نے بات کی طالب دنیا کی، آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک نے بات کی طالب آخرت کی، اور آیت نمبر 20 کے اندر اللہ پاک نے پھر دونوں کی بات اکٹھی کر کے کی، طالب دنیا کی بھی اور طالب آخرت کی بھی۔ سنیں لفظ اللہ کریم کے جھنجھوڑنے والے اور ایمان تازہ کرنے والے الفاظ ہیں، کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہیں، آپ کے رب کی بخششوں سے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے 2 بار کہا ہاؤلا، بول لیں آپ بھی، کیا فرمایا؟ ہاؤلائی و ہاؤلائی۔ اچھا ہاؤلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کی بھی۔ جب کہا ہاؤلائی ان کی بھی، پھر کہا ہاؤلائی ان کی بھی، ان کی بھی ان کی بھی۔ اب ان کی کون ہیں؟ پہلے جو کہا ان کی بھی مدد کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ طالب دنیا۔ پھر فرمایا ہاؤلائی ان کی بھی، اس سے مراد کون ہیں؟ طالب آخرت۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم اپنی مدد سے محروم کسی کو بھی نہیں رکھتے۔ لفظ ہیں بڑے قابل غور، اب میں کیا کروں۔
अल्लाह पाक फरमाता है मदद से हम किसी को भी महरूम, मदद हर एक की करते हैं, भला कोई दुनिया का तालिब हो या भला कोई आखिरत का तालिब हो, देते हर एक को हैं, नवाजते हर एक को हैं, देते, आप भी बोल लेना मेरे साथ थोड़ा सारा, देते, कितने प्यारे हैं जुमले अल्लाह पाक, देते हर एक को हैं, नवाजते हर एक को है, अता हर एक को करते हैं, खाली किसी को भी नहीं लौटाते, महरूम किसी को भी नहीं रखते, भला कोई भी हो दुनिया का तालिब बन के आए दुनिया दे देते हैं। लेकिन दो बातें अल्लाह पाक ने फरमाई है ना, जिसको चाहते हैं दुनिया उसको देते हैं और जितनी चाहते हैं उतनी देते हैं। ठीक है, देते हैं, महरूम नहीं रखते, दे देते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं, महरूम नहीं रखते। लेकिन जो तालिबे आखिरत होता है उनको भी देते हैं, और उनको तो इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, सारी हदें ख़त्म हो जाती। बोलिए सारी हदें, हाय हाय हाय। अल्लाह पाक फरमाता है ए मेरे महबूब, आपके रब की अता कभी ख़त्म होती ही नहीं है, आपके रब की बख्शिश कभी ख़त्म होती ही नहीं है। अब एक आयत है सिर्फ जो मैं बात करके ख़त्म करने लगा हूँ गुफ्तगू। उन्जुर कैफ़ फ़द्दलना बादहुम अला बाद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। देखो कैसे फजीलत दी हमने बाज़ों को बाज़ों पर, और आखिरत बाएतबार दर्जों के सबसे बड़ी और बाएतबार फजल व करम सबसे आला है। इस आयत के अंदर वो रब पैगाम दे रहा है, तालिब दुनिया का न बनना, तालिब आखिरत का बनना। क्योंकि दुनिया के अंदर दर्जे मिल भी गए, बोलिए दुनिया के अंदर दर्जे मिल भी गए, वो दर्जे कोई दर्जे नहीं हैं, दर्जे तो वही हैं जो आखिरत के दर्जे हैं, फजीलतें तो वही हैं जो आखिरत की फजीलतें हैं। यहाँ दौड़ लगी हुई है ना, दौड़, भला किसकी दौड़ है? उसकी हैं, उसकी मकान की मंजिलें हैं 4, मेरी मकान की मंजिलें होंगी 8, उसकी दुकानें हैं 2, मेरी होंगी 4, उसकी फैक्ट्रियां हैं 8, मेरी होंगी फैक्ट्रियां 16। ये दौड़ लगी हुई है। अल्लाह पाक फरमाता है नहीं, दुनिया में ना दौड़ो, दे देंगे हम तुम्हें, अगर दौड़ के आओगे तो दे देंगे हम तुम्हें, लेकिन दुनिया के लिए ना दौड़ो। किसके लिए दौड़ो? आखिरत के लिए दौड़ो। अब मैं बस एक जुमला कह के बात ख़त्म करने लगा हूँ। हदीस पाक है, जिस जन्नती को सबसे आखिर में जन्नत मिलेगी ना, वो सबसे आखिरी जन्नती होगा, और उसके पास सबसे कम जन्नत होगी, छोटी जन्नत होगी, सबसे छोटी। बड़ी बड़ी जन्नतें जन्नती ले चुके होंगे, उसके पास जन्नत का सबसे कम रकबा होगा, सबसे कम जन्नत की उसके पास ज़मीन होगी, ऐसे समझ लें, उसका रकबा थोड़ा होगा। आखिरी जन्नती जो हुआ तो उसके पास सबसे थोड़ी होगी। लेकिन जब वो जन्नत में जाएगा और अपनी जन्नत को देखेगा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, पूछेगा ना अल्लाह पाक, ओ खुश हैं, ओ राज़ी हैं, खुश हैं? तो वो अर्ज़ करेगा, बारी ताला मैं खुश हूँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि सबसे बड़ी जन्नत तूने मुझे ही अता फरमाई, सबसे बड़ी जन्नत मुझे ही अता फरमाई है।